جناب حبیب صاحب، ستار صاحب، نصیر صاحب اور صالح احمد صاحب، اور جو ہمارے حضرات احمد صاحب جن کا نام چھوٹ گئے ہیں مجھے معاف کرنا، حاضرین اکرام، کیونکہ وقت کا شکنجہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ 10 بجے ہماری تقاریر ختم ہونا ہے، لیکن 15 منٹ میں کسی مقرر کا بھی موضوع ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جلد بات کرنے کی۔ کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی چھوٹ جائے تو آپ اس کو پوری کر لینا۔ میرے ہندو مسلم بھائیوں، پس پردہ رہ کر سننے والی ماں و بہنوں، آپ کے فکر و نظر چند چیزیں کر کے میں گزر جاؤں گا۔ قانون غافل کی مدد نہیں کرتا، قانون غافل کی مدد نہیں کرتا، اسی لیے انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت کا ہم صحیح فائدہ نہ اٹھائیں، صحیح فیصلہ نہ کریں، تو پھر وہ وقت پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ جیسا آج سے 10 سال پہلے کسی کا بیٹا 10 سال کا تھا، آج 20 سال کا ہو گیا۔ آپ نے اپنے نمائندے کو چننے میں ایسی غفلت کی جو اپنے آپ کو بڑا تاجدار سمجھتا، جو اپنے آپ کو بڑا روادار سمجھتا، جو اپنے آپ کو بڑا وقار والا سمجھتا، جو اپنے آپ کو آپ سے زیادہ عزت دار سمجھتا۔ سوچئے، غور کریے، میں جن باتوں کو آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، 10 سال کا جو بچہ میرا تھا آج 20 سال کا ہو گیا، تو میرے کچھ مسائل تھے، میرے بچوں کا مستقبل تھا، میرے بچوں کی تہذیب کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی۔ یہ الیکشن کیا ہے؟ آپ ایک ملازم کو نوکر رکھتے ہیں، یہ الیکشن وہ ہے۔ اب ملازم کس طرح رکھتے ہیں آپ؟ اختیار کس طرح دیتے ہیں؟ اپنی ووٹوں، جیسے کاؤنسلر بنایا آپ، کاؤنسلر آپ کا ملازم ہے۔ اب ملازم کے سامنے اگر کوئی ہاتھ بند کر کے جاتا، صاحب میرا کام کرا دیجئے، صاحب میرا کام کرا دیجئے، صاحب بول رہا میں بیٹھ، تو ہماری غیرت کیا ہو گئی؟ ہماری عقل کہاں گئی؟ کاؤنسلر کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، کہاں سے دیتے ہیں؟ جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ ٹیکس کون دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، یہ ملازم ہے ہمارا۔ آج انہیں سرکار بن کے آ رہا ہمارے پاس، گاڑیوں میں دندن آتا ہوا، ارے الیکشن کے وقت اتنا باہر نہیں تھا، کیسا ہو گیا؟ کوئی خالمہ نہیں تھے تو یا ان کے کاغذات نہیں تھے تو وہ گھر کے مالک بن گئے، کوئی پلاٹ کھلا دکھ رہا تھا تو وہاں جھوپڑی ڈالا دے، بعد میں اپنا ڈبہ بٹھا لیا۔ آپ اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ محتاج بن رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی خودداری کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی حمیت کو بھول رہے ہیں، ہم اپنے رواب کو بھول رہے ہیں، ہم اپنے حق کو بھول رہے ہیں۔ آج آپ کا حق، آپ کا ووٹ، آپ کے ووٹ کا صحیح فیصلہ آپ کا حق ہے۔ کل تک آ کے خالہ، اماں، پھپھو میرے سر پہ ہاتھ رکھو، 5 سال تک یہ نظر آئے؟ جناب اب اور آگے کچھ باتیں بول دیتا ہوں میں، چونکہ وقت کم ہے۔ مکہ مسجد کا واقعہ ہوا، اس مکہ مسجد کے واقعے کے اندر آپ کے ہمارے قائد، لیجئے آپ کا جو انتظار تھا، ہمارے ہونے والے MLA حرز العزیز قائد عالی جناب ڈاکٹر قائم خان صاحب تشریف لا لیے ہیں۔ اب تو میرے وقت کا پھانسی کا پھندا اور ٹائٹ ہو گیا ہے۔ تو مکہ مسجد کا واقعہ ہوا، اس وقت آپ کا کوئی لیڈر نہیں آیا وہاں،
گولیاں چلی، بچے زخمی ہوئے، مر بھی گئے، شہید بھی ہو گئے، آپ کا قائد نہیں آیا وہاں۔ ایک دور ایسا تھا، آپ کا ایک قائد ایسا تھا، کسی ناکے میں کسی بچے کے اوپر گولی چلی، دھنناتے ہوئے آپ کا قائد موجود ہو جاتا تھا اور سب انسپکٹر سے یا مارنے والے سے بولتا تھا کہ جناب سب انسپکٹر سے یہ کہتا یا مارنے والے سے یہ کہتا، ارے کمبخت اگر تجھے گولی مارنا ہے تو میرے سینے پہ مار، معصوم عوام پہ کیا مار رہا ہے؟ مکہ مسجد میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، آپ کا کوئی قائد نہیں آیا۔ پھر اعلان یہ ہوا کہ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ جو ہوا، غور سے سنیے ان باتوں کو، آپ کو بدلہ لینا ہے اپنا۔ مکہ مسجد میں جو بم بلاسٹ ہوا، اس میں بم بلاسٹ کرنے والا میرے مسلمان بچے کا نام لیا گیا، اس کا نام تھا شاہد بلال۔ اب جیسے ہی پولیس تو کوئی خواب تو نہیں دیکھتی، اس کے پاس کوئی نجومی تو نہیں ہے، جیسے ہی اتنا بڑا قائد اعلان کر دیا کہ شاہد بلال اس کا مجرم ہے، تو شاہد بلال کے لیے 100 معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں ڈاکٹر پڑھنے والے، انجینئرنگ پڑھنے والے، گھروں کے اپنے ہونہار سپوتوں کو گرفتار کر کے اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی۔ اس کی جوان بہنیں گھر میں تھی، اس کے لیے پیام نہیں آنے لگے اور اس کا نام راؤڈی شیٹر میں آ گیا۔ آپ کو یہ قیادت چاہیے یا وہ قیادت چاہیے جو دندناتے ہوئے پولیس کے اور آپ کے درمیان آ کے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنا سینہ پیش کرے؟ وہ سینہ پیش کرنے والے کا نام تھا جناب امان اللہ خان صاحب مرحوم۔ آپ جو بلال بول کر کے میری قوم کو پھنسانے والے کا نام ہے، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، شکل مسلمان کی ہے لیکن دل کچھ اور ہے سینے میں، ان خود غرضوں کو مت لاؤ۔ اس کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ اس پہ تالی مت بجائیے، یہ فکر کے لیے بات ہے، میں کمپیئر کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے بات کو کہ ہم کو کس کو قیادت سونپنا چاہیے، ہمارا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا، کہاں سنورنا ہے، کہاں میرا 20 سال کا بچہ آج جوان ہو رہا ہے، اس کی تعلیم کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ آج میرے معصوم بچے 10-10 سال کے، 5-5 سال کے دوسرے کارخانوں میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایم ایل اے کا فرض ہے میری بستی کے اندر اسکول قائم کرنا، ایم ایل اے کا فرض ہے اپنی قوم کو تربیت کے لیے راغب کرنا۔ آپ کے مذہب کی یہ بات ہے بنیادی۔ آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلیم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین کو بھی جانا پڑے تو جاؤ، یہ اہمیت تعلیم کی ہے۔ اب بنسبت ہمارے دوسرے لوگوں کو دیکھیے، ان کے بچے پڑھے لکھے ہو گئے، گریجویٹ ہو گئے، کمپیوٹر انجینئرز ہو گئے، آج میرے معصوم بچوں کے چہروں کے اوپر وہی اداسی ہے۔ یہ اداسی تمہاری اپنی غلطی ہے، یہ اداسی کو دور کرو، ہمت سے، جولانیت سے، حق کی آواز کو بلند کرنے سے کرو۔ کتوں کی طرح یہ بے ایمانوں کے پیچھے پھرنے سے تمہاری تقدیر سنورنے والی نہیں ہے۔ تقدیر سنوارنا ہے تو اللہ خود کہتا ہے خود ہی کو کر اتنا بلند کہ خدا خود پوچھے تجھ سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ نوجوانوں، دولت کے پیچھے تم نہ جاؤ جو حرام کی دولت ہے، ہاں دولت کے پیچھے ضرور جاؤ جو تمہاری دولت ہے، ہاں دولت کے پیچھے ضرور جاؤ جو تمہارا حق ہے۔ آج تمہارا حق وہ دبا کر کے بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں، آگے پیچھے گنڈوں کو لے کے آ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں۔ اٹھو، جاگو غیرت مندو، یہ 10 سال تم نے گنوائے ہیں۔ جناب امان اللہ خان صاحب کا زمانہ کمپیئر کرو، پوچھو کیا کیا امان اللہ خان صاحب نے؟ حیدرآباد کے یہ حلقے کو مضبوط کس نے کیا؟ ایم پی کی پاور کو کس نے مضبوط کیا؟ میں کسی کو خوش کرنے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکبر اور اسد بھی میرے سامنے ویسے ہی ہیں،
جیسے آج خیم خان صاحب، فرز صاحب وغیرہ میرے لیے. یہ بھی میرا جگر ہے، وہ بھی میرے جگر ہیں، لیکن غلط کو غلط بولنا ہے. مجھ سے کھیلو، ہو سکتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں. مجھ سے کھیلو، میں معاف کر سکتا ہوں. قوم سے مت کھیلو، قوم سے مت کھیلو. اے قوم جاگو، تم کمزور نہیں ہے، تمہارے پیر مضبوط ہے. تم وہ قوم ہے جس طرف نکلتے دشمنوں کو دریا میں پلٹ کے بہنے کے لیے مجبور کرتے تھے. تم وہ قوم ہے دشمن کا پیچھا کرتے تھے تو دریا میں بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا کے اس دشمن کو چھوڑتے نہیں تھے. آج دشمن کو ہم دوست سمجھے ہوئے ہیں، غدار کو ہم اپنا چوکیدار بنا رہے ہیں، بے ایمان کو ہم ایماندار سمجھے ہوئے ہیں. جھوٹے خوابوں کی باتیں کر کے ہم کو بہکاتے ہیں، کیونکہ ہم کو ایمان کی باتیں کر کے وہ بہلا دیتے ہیں. جھوٹے اور سچے کا فرق محسوس کرو. ایک بات بتاتا چلوں، آپ کے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بہت بڑی معراج ہے. لیکن شیطان کبھی بھی میرے آقا کے روپ میں نہیں آ سکتا کسی کے خواب میں. اولیاء کے روپ میں آ سکتا ہے شیطان. اور یہ کیسا شیطان ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، جس نے کبھی اللہ والے کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا، آج لاکھوں روپے کی گھڑیاں پہن کے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں. کس کا ہے یہ؟ آپ کا پیسہ ہے. کہاں سے آیا؟ یہ جو کالجز ہے کس کے ہے؟ نوجوان سمجھتے ہیں کہ اویسی 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 کے نہیں ہیں، ان کے باپ کے نہیں ہیں، ان کے دادا کے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، جو ہم لوگوں نے چندے سے اس کو بنایا ہے. اس کی ساری آمدنی کہاں ہے؟ ان کا گلا پکڑ کے پوچھو. ارے تم وہ قوم ہے، تمہارا ایک خلیفہ تھا جس کا نام حضرت عمر تھا. میری ماں بہنوں جو دور سے سن رہی ہیں غور کر کے سنو. 500 میں بہلنے کے لیے مت تیار ہو جاؤ، 5 جوتے مارو جو 500 روپے دینے آ رہے ہیں تم کو. کیوں کہ تمہارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، تمہارے بچوں کے چہروں پہ مایوسی ہے، گھن گرج نہیں ہے. گھن گرج اس کے چہرے پہ آتی ہے جو وفادار ہوتا ہے، رعب اس کے چہرے پہ آتا ہے جو حق بولنا چاہتا ہے. آج پولیس سے ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے بچے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقبروں کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہے، مقبروں کو ہم نے اپنے آپ بڑا بنایا ہے. وقت کی کمی ہے. بس اتنی باتیں آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہیں. یار اٹھو، دوستو اٹھو، نوجوانوں اٹھو. یہ جو آپ کے بستی کے اندر قصاب کی دکان ہوتی ہے، قصائی کی دکان ہوتی ہے، وہاں کچھ جانور بیٹھے رہتے ہیں. کیسے جانور بیٹھے رہتے ہیں؟ جب وہ کاٹ کے چچڑا پھینکتا ہے تو چچڑا بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، منہ میں لے لیتے. ایسی زندگی مت بناؤ. اس طرح میرے قوم کی سدھار مت کرو، قوم کو کمزور مت کرو. میری ماؤں کو کتنی تکلیف ہے محسوس کرو. ان کے جگر گوشے جب روتے ہیں، تڑپتے ہیں. قائم کرنے والا خلیفہ وقت کیا نہیں کر سکتا تھا؟ گستاخ بیٹھ جا بول سکتا تھا، لیکن یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ تربیت ہے. پوچھتا ہے کہ عمر یہ سوال پہلے میرا سن لو، اس کا حساب دو. عمر نے کہا کیا بات؟ یہ جو آپ نے جھبا پہنا ہے، کل کی جو چادریں تقسیم ہوئی تھی اس میں یہ جھبا نہیں بنتا تھا، پھر تم کو کیا حق ہے کہ 2 چادریں لیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ادنا سپاہی پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ خلیفہ وقت سے جس کا دبدبہ ہزاروں میل کے اوپر ہے. کیوں؟ پوچھنے والا ایمان والا تھا.
پوچھنے والا وقار والا تھا، پوچھنے والا دبدبے والا تھا، پوچھنے والا ایسا نہیں تھا جیسا کہ وہ پھینکتے ہی جا کے کھانے والا، ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں جھڑکتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ آج بزرگ لوگ دارالسلام میں جا رہے تھے، وہ دیکھو بڑھے میں کئی کو آئے پوچھو، یہ آپ کی قیادت ہے؟ حضرت عمر سے پوچھنے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں یہ جواب میرے بیٹے عمر بن عبداللہ سے پوچھو، عبداللہ بن عمر سے پوچھو، میرے بیٹے سے پوچھو، اس کا حساب مانگ رہی ہے قوم ایک چادر کا۔ غیرت مند ہوش آؤ، تم وہ قوم ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لاتے ہیں تو عاجزی سے کہتے ہیں اس سوال کرنے والے سے کہ ہاں بے شک آپ کے سوال صحیح ہے، ابا جان کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک ہی چادر ملی تھی، لیکن ابا جان کا خبا پھٹ گیا تھا، میں نے اپنی چادر ان کو نظر کی تھی، میں نے اپنی چادر ان کے نظر کی تھی۔ ہے غیرت آپ میں؟ ارے کم بخت 5 سال پہلے میں تجھے اوڑھ دیا تھا، آج تک کیا کرا تو میرے لیے؟ نوجوان بچوں، تم سے میری ادباً گزارش ہے، محبت سے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، میں نوٹ میں مت بہلے جاؤ، یہ نوٹ نہیں ہے، تمہارے مستقبل کے لیے زہر کی گولی ہے۔ تمہارا مستقبل اچھے قائد کا انتخاب ہے، وہ قائد جس کو ہم امان اللہ خان کہتے تھے، ہر روز گلیوں کے اندر پھرتا ہوا نظر آتا تھا، وہ قائد جس کو ہم امان اللہ خان کہتے تھے، یہاں ایم پی کی سیٹ بننا مشکل تھی تو یہ ساری بستیوں کو اس نے بسایا تھا، وہ قائد جس نے ریاست نگر بسایا، امان نگر بسایا، غازی ملت کالونی بنایا اور یہ ساری مسلمانوں کی آبادی کیا۔ یہ جس کو آپ نے 10 سال سے آباد کیا، بتائیے مجھے کسی کا غریب کا جھوپڑا بنوایا کہیں، میں ناجب ہو جاتا ہوں۔ دارالسلام ان کے باپ کا نہیں ہے، ان کے دادا کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کا بنایا ہوا دارالسلام ہے۔ اٹھو، ہم کو وہاں تک جانا ہے، اس کے لیے غیرت میں آؤ، ہوش میں آؤ، اپنے ہوٹ کے وقار کو سمجھو۔ امان اللہ خان جیسے اگر قائد کو خریدنا ہے خرید تو نہیں سکتے، اگر قائم کرنا ہے تو ڈاکٹر قائم خان کے سوا اور آپ کو کوئی دوسرا نہیں مل سکے گا۔ یہ ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ 5 سال وہاں لندن کو جا کے آ گئے تو بیرسٹر ہو گیا، ایسا نہیں ہے، جھوٹی ڈگری نہیں ہے۔ میں نے کہہ رہا ہوں کسی کے پاس جھوٹی ڈگری ہوں گی مگر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ وکیل وکالت پاس پڑھتا ہے، LLB کرتا ہے تو اصول یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اس کو جو ہے اس کو داخل ہو کے بتانا پڑتا ہے، اس کو وہاں پر اپنا رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے کہ میں وکالت کمپلیٹ کر کے آیا ہوں۔ یہ کیسا بیرسٹر ہے جو لندن سے بیرسٹری کر کے آیا؟ کیا آج تک سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا رجسٹریشن کرایا ہے؟ کیا آج تک، جبکہ میرا ایک معصوم قوم کا پرستار عبدالقدیر جس کی میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی جیل کی سلاخوں میں پڑا ہوا ہے، پیر سے معذور ہو گیا ہے، پیر کٹ گیا ہے، کیا یہ ظالم نے کہیں نمائندگی کی؟ پھر کیسے ہم بتا؟ ہوش میں آؤ آپ لوگ، میں یہ باتیں کسی کی غیبت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے تو میری بات غیبت نہ ہو جائے۔ مجھے اگر گناہوں سے بچانا ہے تو آپ ہوش میں آؤ، آپ یہ ثابت کرو کہ جو اس نے کہا ہے یہ سچ ہے، ہمارے عقل و فہم کے اندر آنے والی بات ہے۔ ڈاکٹر قائم خان کالج کی ڈگری کیے، ڈاکٹر قائم خان ہاسپٹل چلاتے ہیں، ڈاکٹر قائم خان میں وہ صلاحیت ہے جو مریض کے مرض کو سمجھ سکے۔ ڈاکٹر قائم خان وہ احساس رکھنے والا نوجوان ہے جو غریب کی نفس میں ہو کیا چیز کی کمی ہے وہ پہچاننے والا ہے۔
ہوش میں آؤ نوجوانوں، یہ چمک کے پیچھے مت جاؤ، یہ دھمک کے پیچھے مت جاؤ، یہ گاڑیوں میں بیٹھ کے آنے والے کتوں کے پیچھے مت جاؤ، شیر بنو۔ شیر جھوٹا نہیں کھاتا، شیر جھوٹا نہیں کھاتا، اپنا شکار آپ کرتا ہے۔ آپ کی قیادت آپ کو پسند کرنا ہے۔ ڈاکٹر قائم خان اتنے روز سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ انہیں ووٹ دے رہے ہیں، لیکن چور ووٹوں کو جو ہے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ان چوروں کو روکنا بھی نوجوانوں تمہارا کام ہے۔ تمہاری بستیوں کے اندر غیر آ کے ووٹ ڈالے، اس کی مجال نہ ہو۔ یہ تم سپاہی ہو، تم اپنے مستقبل کے، تم سپاہی ہو اپنے نوجوانوں کے بچانے کے لیے۔ یہ لوگ آج ناکوں میں جا کے دیکھو، روڈی شیٹر میں کس کے نام ہیں؟ میرے بچوں کے نام ہیں۔ کیوں ہے؟ میری قیادت صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ مجھے بنگلے بنانے سے فرصت نہیں ہے، مجھے بیویاں بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ ارے بیرسٹر تو وہ تھا محمد علی جناح جس کو بولتے تھے، اس نے لندن کے اندر، ابھی وقت نہیں ہے میں بعد میں قصہ بتاؤں گا، لندن کے اندر لندن کے قانون کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، اس کا نام بیرسٹر تھا۔ آج کہاں ہے آپ کا بیرسٹر؟ قوم کی پیٹھ میں خنجر مارنے والوں، تم بیرسٹر نہیں ہو سکتے۔ قوم کی نفس سے کھلواڑ کرنے والوں، تم قائد نہیں بن سکتے۔ اور غلطی ان کی نہیں ہے، میرے نوجوانوں تمہاری غلطی ہے۔ جس سپہ سالار کو تم اپنا سپہ سالار بنانا چاہتے ہو، اس کے سپاہی بن جاؤ، اس کا خلا بن جاؤ، اس کی مدافعت کے لیے آگے آ جاؤ، اپنا سینہ سپر کرو، حق بات کو بلند کرنے کے لیے آگے آؤ۔ آپ سے پھر ادباً گزارش کرتا ہوں، خصوص کر میری ان ماؤں سے جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، جو چور ٹی وی دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چور صحیح ہے، سن لو، میں نے ان کے باپ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، امان اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی میں نے 10 سال گزارے ہیں۔ وہ بھی میرے لیے مرحوم ہے، یہ بھی میرے لیے مرحوم ہے۔ مرحوم کے پیچھے برائی نہیں کرتے، لیکن حق جو ہے وہ حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ امان اللہ خان کی جان نثاری قوم کے ساتھ تھی۔ جان نثاری کا ایک مثال اور دے دوں، جس وقت صلاح الدین صاحب کو دلی سے فون آیا اور کہنے لگے کہ آپ کو بابری مسجد کا ہم نے صدر بنایا، سب سے پہلے اعتراض کرنے والے شخص کا نام تھا امان اللہ خان۔ کہنے لگے وہاں شہاب الدین اچھا نمائندگی کر رہے ہو، تم کیوں بابری مسجد کے اندر اپنی ٹانگ لڑا رہے ہو؟ اس کا نام تھا امان اللہ خان۔ حق بولنے والے کا نام امان اللہ خان تھا، اسی کے بیٹے کا نام ہے قائم خان۔ ایک وہ تھے جو بابری مسجد کے صدر بنے تھے، بابری مسجد کی شہادت کے وقت یہ کہاں تھے پوچھو؟ ان کے ابا جان بیرسٹر صاحب کہاں تھے؟ اس وقت آپ کے ابا جان پی وی نرسمہا راؤ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، پنچھی کو پکڑے ہوئے تھے، اور بابری مسجد شہید ہو رہی تھی۔ کیا آپ ایسی قیادت کو چاہیں گے؟ یا ایسی قیادت کو چاہیں گے جس کا نام امان اللہ خان تھا؟ ایک گستاخ رسول جو امریکہ سے آیا ہوا تھا، امریکن ایمبیسی، اس کے سامنے آپ نے گاڑی روک دی اور اس کا گلا پکڑ کے کہنے لگے میرے نبی کا تو گستاخی کرتا ہے۔ آپ کو ایسا قائد چاہیے یا ایسا قائد چاہیے جو مسجد شہید ہو رہی ہے اور وہ وقت کے غلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ بتاؤ، فیصلہ کرو کون سا چاہیے؟ یہ آپ کی جو حیران گاہ ہے، اس میں ایک مسجد تھی، مسجد عمر۔ مسجد عمر کو شہید کیا جانے والا تھا۔ شمس آباد کے نوجوان آئے، کہنے لگے آج مسجد شہید ہونے والی معلوم ہوتی ہے، پولیس نے گھیر لیا ہے۔ تو ابا جان کے بیٹے جان کی کہانی بول رہا ہوں میں، جو بیرسٹر بولتے ہیں آپ۔ بولنے لگے آپ کہاں رہتے بابا؟ وہاں سے 2 میل پہ ہے نا۔ پھر وہ مسجد سے کیا تعلق ہے؟ آپ گھر کو جائیے۔ وہ مسجد شہید ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ قیادت ہے. ایک قیادت وہ تھی جیسا ابھی میرے پیشروں نے کہا، زیبا باغ کی مسجد کو بند کر دیا گیا تھا. وہ راتیں رات بھاگ کے جا کے وقت کے چیف منسٹر کا گلا پکڑ کے کہتا ہے اگر فجر کی نماز میں اس مسجد میں نہیں پڑھوں گا تو حیدرآباد کا رنگ بدل کے رکھ دوں گا. اس قیادت کا نام تھا امان اللہ خان، اس قیادت کا نام تھا سلطان صلاح الدین. آپ کو کون سی چیز کو قبول کرنا ہے، کون سے نمائندے کو لانا ہے، آپ جدوجہد کریں. آواز سے نہیں، جذبات سے کام نہیں، بلکہ آپ اپنے شعور سے کام کرو. ماؤں کو سمجھاؤ گھروں میں جا کے آج یہ وقت ہے تم کو صحیح فیصلہ کرنا ہے. قائم خان صاحب کو ووٹ دینا ہے. یار زندہ صحبت باقی.